محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری سید محمد ندیم نجفی صاحب نے فرمایا۔ محفل فضائل کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا اعجاز عباس صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے۔ شعراء اہل بیت بارگاہ امامت میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ میں بڑے ہی احترام سے گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا اعجاز عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ حضور سرور کائنات کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں سرکار رسالت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اور سب کل کے کل محمد ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات نے اپنے بعد آنے والے ان رہبروں کے واسطے جن کا سلسلہ معصوم سلسلہ ہے، جن کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ جن کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا، ان کی خبر ہمیں دی، ان کے متعلق ہمیں بتایا۔ دیکھیے، دنیا میں دستور یہ ہے کہ کل کسی نے نہیں دیکھا کہ کل کون آئے گا، کل کون ہے۔ آج ہندوستان میں صدارت کی کرسی پر جو شخص بیٹھے ہیں، کل کون صدر ہوں گے ہندوستان کے، پرسوں کون صاحب ہندوستان کے صدر ہوں گے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کے آج کی تاریخ تک ہندوستان کے صدر کون کون گزرے، کون کون صدارت کی کرسی پر بیٹھا، ایک تاریخ کے بچے سے بھی پوچھئے گا تو آپ کو بتا دے گا۔ تاریخ کا طالب علم آپ کو بتا دے گا، ایک تو ایک عام بات ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ میں جو تاریخ گزری اس میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ ہندوستان میں جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، مغل سلاطین، مغل شہنشاہ جو گزرے، آج آپ پوچھئے تو ایک بچہ بھی آپ کو نام بتا دے گا کہ پہلا بادشاہ کون تھا، دوسرا بادشاہ کون تھا، تیسرا بادشاہ کون تھا، چوتھا بادشاہ کون تھا۔ اودھ کے نوابین کے بارے میں تاریخ کا ایک طالب علم بھی بتا دے گا کہ پہلا نواب کون تھا، اور پہلے نوابی اور اس کے بعد میں بادشاہت، اور پہلا بادشاہ اور دوسرا بادشاہ اور تیسرا بادشاہ۔ لیکن عزیزان گرامی، جس وقت ہندوستان آزاد ہوا، پہلا صدر کون ہوگا، دوسرا صدر کون ہوگا، تیسرا صدر کون ہوگا، مغل سلاطین میں پہلا بادشاہ کون ہوگا، دوسرا بادشاہ کون ہوگا، تیسرا بادشاہ کون ہوگا، کوئی نہ بتا پائے گا۔ اب اس سے بڑھ کے یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ رسول اللہ نے آنے والے 12 کے نام بھی بتائے، پتے بھی بتائے، لقب بھی بتائے۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو بتا، جب یہ آیت آئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس کا رسول تو سمجھ میں آتا ہے جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا، لیکن یہ اولی الامر کون ہیں؟
تو حضور سرور کائنات نے 12 کے نام بتائے، 12 کے پتے بتائے، 12 کے لقب بتائے. کہا سنو جابر، پہلے علی ہوں گے، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسن کے بعد حسین ہوں گے، حسین کے بعد علی ابن الحسین ہوں گے، علی ابن الحسین کے بعد محمد باقر ہوں گے، محمد باقر کے بعد جعفر صادق ہوں گے، جعفر صادق کے بعد موسی کاظم ہوں گے، موسی کاظم کے بعد علی رضا ہوں گے، علی رضا کے بعد محمد تقی ہوں گے، محمد تقی کے بعد علی النقی ہوں گے، علی النقی کے بعد حسن عسکری ہوں گے، اور آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کا لقب میرا لقب ہوگا. تو عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات نے 12 کے نام بتائے، 12 کے پتے بتائے، آخری کے بارے میں بتایا کہ دیکھو آخری وہ آئے گا، اور فرمایا سنو جابر، زمین جب ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اللہ آخری حجت کو ظاہر کرے گا. صلوات بھیجنے محمد آل محمد. تو عزیزان گرامی، دنیا نے دیکھا کہ جس ترتیب سے، جس طرح حضور سرور کائنات نے ہمیں 12 کے نام بتائے، 12 کے پتے بتائے، جو سلسلہ، جو ترتیب رسول نے ہمیں بتائی، ہم کو اسی ترتیب سے اور اسی سلسلے سے عصمت کے وہ 12 آفتاب ملے جو محمد نے بتائے تھے. تو عزیزان گرامی، یہ سلسلہ ہے. اور پھر عزیزان گرامی دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ حضور سرور کائنات کی آنکھ بند ہونے کے بعد، آپ غور فرمائیے گا کہ حضور سرور کائنات کی آنکھ بند ہونے کے بعد 2 سلسلے چلے. ایک امامت کا سلسلہ تھا، ایک خلافت کا سلسلہ تھا. یہ 2 سلسلے چلے ہیں رہبری کے. ایک امامت کا سلسلہ تھا، ایک خلافت کا سلسلہ تھا. کچھ لوگ وہ تھے جو امامت کے ماننے والے تھے، کچھ وہ تھے جو خلافت کے ماننے والے تھے. ہمیں کسی سلسلے پر بحث نہیں کرنا ہے کہ کون سا سلسلہ صحیح ہے، کون سا سلسلہ غلط ہے، لیکن جو امامت کا سلسلہ ہے ہمیں معلوم ہے کہ 12 آئیں گے، پہلا کون ہوگا، درمیانی کون ہوگا، آخری کون ہوگا. لیکن خلافت میں رسول کے بعد کس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، پہلے کے بعد دوسرا کون ہوگا. صلوات بھیجنے محمد آل محمد. اور معاملہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں جو چوتھے منزل پر ہے، چوتھے نمبر پر ہے، پہلے تو مسلمان تیسرے کی منزل پر اس پہ ہاتھ پر بیعت کر رہا تھا. پہلے تیسری منزل پر اس کے ہاتھ پر بیعت تھی. جب اس نے انکار کیا، اپنی شرطیں رکھی، تو دنیا گھوم گئی، بعد میں چوتھی منزل پر پھر آ گئی. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. چوتھی منزل تو خلافت جو 4 قدم چلی، خدا کی قسم 4 قدم میں بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ کس کے بعد کون ہوگا. لیکن اسی سے تو پتا چلتا ہے کہ جن کو ہم نے مانا وہ دنیا کے بنے ہوئے نہیں تھے، ادھر سے آئے تھے. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. منتخب ہو کے آئے، ادھر سے آئے. جس طریقے سے اللہ نے 1,24,000 کو منتخب کیا نبی کے طور پر، دین کے بھیج لانے والوں کے طور پر، دین کے لانے والے 1,24,000، ویسے ہی اللہ نے 12 کو منتخب کیا دین کے بچانے کے واسطے. اس واسطے کہ جس کا کام ہوتا ہے اسی کے سر ذمہ داری بھی تو ہے. دین ہمارا نہیں ہے، دین آپ کا نہیں ہے. انتہا یہ ہے کہ دین حضور سرور کائنات کا بھی نہیں ہے. رسول اللہ تو دین لے کے آئے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دین اللہ کا ہے، بھیجنے والا اللہ ہے. جس طریقے سے اللہ نے دین کے بنانے کے واسطے 1,24,000 کو بھیجا، ویسے ہی دین کے بچانے کے واسطے 12 کو بھیجا. ویسے ہی بچانے کے واسطے 12 آئے. اس میں بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں. عالم اسلام کہتا ہے کہ صاحب آپ ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے. آپ تو صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، ہر وقت علی علی کیا کرتے ہیں، حسین حسین کیا کرتے ہیں. آپ کے پاس تو یہ 12 کی فہرست ہے، آپ ان 12 کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں مانتے. معاملہ یہ ہے کہ ہم امانت میں خیانت کرنا نہیں جانتے. 1,24,000 کو اللہ نے بھیجا، ہم نے 1,24,000 کو مانا. جبکہ ہم نے جن 1,24,000 کو مانا،
نہ ہمیں ان کے نام معلوم ہیں، نہ ان کے پتے معلوم ہیں، نہ ان کا خاندان معلوم ہے، نہ ان کی تاریخ ولادت معلوم ہے، نہ تاریخ وفات معلوم ہے۔ 1,24,000 میں چند کے علاوہ ہمارے پاس کوئی واقعہ نہیں ہے۔ 1,24,000 میں چند کے علاوہ نہ واقعات معلوم ہیں، نہ علاقہ معلوم ہے، نہ پتہ معلوم ہے، نہ خاندان معلوم ہے، نہ سلسلہ معلوم ہے، کچھ بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم مانتے ہیں 1,24,000 کو۔ 1,24,000 کو ہم مانتے ہیں، اور تمام مسلمان مانتے ہیں، اکیلے ہم ہی نہیں مانتے۔ یہ فیگر ہمارے ہی پاس اکیلی نہیں ہے، بلکہ تمام عالم اسلام جو بھی مسلمان ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے 1,24,000 نبیوں پر، کہ 1,24,000 نبی ہیں۔ اس میں سے نہ ہم ایک کا انکار کر سکتے ہیں، نہ ایک کا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ ایک کو گھٹا سکتے ہیں، نہ ایک کو بڑھا سکتے ہیں۔ 1,24,000 تمام عالم اسلام عقیدہ رکھے ہوئے ہے، 1,24,000۔ جبکہ ہم نے سوال کیا، پوچھا کہ بھائی 1,24,000 کے واقعات بتائیے، ان کا ہم واقعات نہیں بتا سکتے۔ کس علاقے میں آئے، علاقہ نہیں بتا سکتے۔ کون سا خاندان ہے، خاندان نہیں بتا سکتے۔ تاریخ ولادت نہیں بتا سکتے، تاریخ وفات نہیں بتا سکتے، نام نہیں بتا سکتے، آپ کچھ بھی نہیں بتا سکتے، مگر مانتے ہیں آپ۔ تو یہی تو دوہری پالیسی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے ان کو تو مانے بیٹھے ہوئے ہیں، جن 12 کے بارے میں محمد نے بتا دیا ان کو نہیں مانتے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اس لیے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا، ارشاد رسول ہے، کہا کہ صاحب آپ انہی کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ ان کے علاوہ کوئی ہو اس فہرست میں تو اسے ہم مانیں گے، اس فہرست میں ہے ہی نہیں۔ اور پھر دیکھیے، آدمی کو اپنی حیثیت سمجھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ نہ تو یہ ہے کہ صاحب آدمی کو احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے، اور نہ ہی انسان کو احساس برتری کا شکار ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، نہ احساس کمتری کا شکار ہو اور نہ احساس برتری کا شکار ہو، نہ انفیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو اور نہ سپیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو، کہ اب جو صبح سو کر کے اٹھے تو اپنے کو ہندوستان کا صدر سمجھنے لگے، وزیر اعظم سمجھنے لگے، یا پھر ایسا بھی نہیں کہ صاحب بالکل ہی صاحب اپنے کو بالکل ہی گرائے لے رہے ہیں۔ تو کم سے کم انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اور انسان کو آپ یقین مانیے کہ ہر معاملے میں انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان ہوشیار ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان سوچتا ہے، اور صبح سے شام تک دسیوں معاملات ہوتے ہیں، دسیوں جگہیں ہوتی ہیں، دسیوں موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کہتا ہے کہ صاحب ہمیں یہاں پر جانا چاہیے، ہمیں یہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں ہمیں بولنا چاہیے، یہاں ہمیں نہیں بولنا چاہیے، یہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، یہاں ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ انسان اپنے کو جب جج کر رہا ہے، اپنی حیثیت کا اندازہ لگا رہا ہے، تبھی تو یہ بات کہتا ہے نا کہ ہمیں یہاں جانا چاہیے، یہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں بولنا چاہیے، یہاں نہیں بولنا چاہیے، یہاں مشورہ دینا چاہیے، یہاں نہیں دینا چاہیے۔ ہر معاملے میں تو آپ کی اپنی حیثیت کا اندازہ ہے، اور مذہب کے معاملے میں سب کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، سب کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اور صاحب آپ ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے۔ تو ہماری مذہب میں حیثیت کیا ہے، پہلے یہ تو غور کیجئے آپ کہ اسلام میں آپ کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے درپاس آپ کی حیثیت کیا ہے، کیا ہے آپ کا اسٹیٹس، کہاں پر کھڑے ہیں آپ۔ تو مذہب میں اب جو غور کیا اور دیکھا کہ صاحب مذہب میں ہماری حیثیت کیا ہے، صبح سے شام تک روزمرہ کی زندگی میں تو ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہے کہ صاحب ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، ہمیں نہیں جانا چاہیے، وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمیں نہیں بولنا چاہیے، وہاں پر ہمیں مشورہ نہیں دینا چاہیے، ہے نا۔ ہر آدمی کی دفتر میں گئے تو کہا نہیں صاحب یہ ہمارے باس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہم کو کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے،
وغیرہ وغیرہ صبح سے شام تک کے جو معاملات زندگی میں ہوتے ہیں انسان کو اس کا اندازہ ہے، مگر مذہب میں آ کے بھول جاتا ہے۔ تو اپنی حیثیت کو سوچنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب اس بات پر آپ نظر ڈالیے گا کہ مذہب میں، دین میں، اسلام میں آپ کی حیثیت کیا ہے، تو حیثیت یہ پتہ چلے گی کہ ہماری حیثیت صرف اور صرف حکم کے ماننے والے کی ہے، حکم کو ماننے والے کی ہے۔ ہم حکم کے بندے ہیں، بس جو حکم آئے گا اسے ہم مانیں گے، جو آرڈر آئے گا اسے ہم مانیں گے۔ ہم ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا ہے، جو حکم ہو، جو سرکار آرڈر دیں، ویسے ہی اسلام میں، مذہب میں ہماری حیثیت ہے۔ اس واسطے کہیں پر ہم سے رائے نہیں لی گئی، کہیں پر ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، کہیں پر ہماری کوئی تجویز نہیں رکھی گئی کہ صاحب آپ بھی اپنی تجویز رکھیے کہ آپ کی کیا تجویز ہے۔ ہم تو ہم ہیں جو خاطی ہیں، گناہگار ہیں، مذہب کے معاملے میں عبادت کرنے والے معصوم فرشتوں کی تجویز پہ غور نہیں کی گئی۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد۔ قرآن میں ہے نا، جب کہا تھا کہ ہم میں سے بنا دے، آواز آئی تھی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، آواز آئی تھی کہ ہم میں سے بنا دے، تو معبود بنا دیتا، تو نے کہا کیوں تھا؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں بنانے والا ہوں، ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ ہم میں سے بنا دے، مگر تو نے معصوم ملائکہ کی تجویز پر کوئی غور نہیں کیا، جو تیری عبادت کرنے والے تھے، جو تیری عبادت کر رہے تھے، جو معصوم تھے، جو ملک تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الہی معاملات میں جب معصوم ملائکہ کی نہیں سنی جاتی تو خاطی گناہگار انسانوں کی کیا سنی جائے گی، ان کی کیا سنی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں کوئی رائے نہیں ہے۔ یہ ہم سے نہیں پوچھا گیا کہ میرے بندوں، میں تم پر نمازیں فرض کرنے والا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، کتنے وقت کی ہونا چاہیے۔ بھائی اگر ہم سے پوچھئے گا آپ تو ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھیے، صبح کا ٹائم، صبح کا وقت ذرا سا فری رہتا ہے انسان، اور شام کو بھی فری ہو جاتا ہے، کام کاج، نوکری چاکری وغیرہ سے شام کو فری ہو جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت بڑی مصروفیت کا ہوتا ہے، اگر کوئی کاروباری ہے تو وہ بھی مصروف ہے، اگر کوئی نوکر پیشہ ہے تو وہ بھی مصروف ہے، اگر کسان ہے کھیت میں ہل چلا رہا ہے تو اس وقت وہ بھی مصروف ہے۔ دوپہر میں کام کاج، شام کا وقت ہے آدمی اپنے گھر پر آ جائے گا، صبح کا وقت ہے رات بھر کا سویا ہوا فریش اٹھے گا۔ پالنے والے جو 8 رکعت نماز ہے دوپہر میں، یہ 8 رکعت نماز ضرور تو رکھ، ہم 8 سے 1 رکعت بھی کم کرنے والے نہیں ہیں، مگر ذرا سا وقت بدل دے، صبح کو 8 رکعت ہو جائے اور دوپہر میں 2 رکعت ہو جائے، کل ملا کے یہاں سے وہاں تک 17 رکعت نماز رہے گی، 17 سے 16 نہیں ہونے پائے گی۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ 1 رکعت نماز بھی کم کر دیں، 17 رہے گی، فگر پوری رہے گی۔ جب جوڑا جائے گا، جب حساب کتاب میں یہ ہوتا ہے نا کہ صاحب دیکھیں جوڑ یہ دونوں برابر آ رہے ہیں، اس کا مطلب معاملہ صحیح ہے۔ جب جوڑا گیا تو یہاں بھی 17، ادھر بھی 17، ظہر عصر میں اس وقت 2 رکعت نماز ہونا چاہیے، اور صبح کو کر دے 8 رکعت، ہمیں کوئی، مگر ایسا ہم سے نہیں پوچھا گیا۔ روزے صاحب فرض ہیں 1 مہینے، مگر اس کے واسطے کبھی تیز گرمی میں روزے ہیں، کبھی تیز ٹھنڈک میں جاڑے میں روزے ہیں۔ چلیے جب دن چھوٹا ہوتا ہے، جاڑا ہے، ٹھنڈک ہے، جیسے آج کل کا موسم ہے، تو کوئی بات نہیں، پیاس لگتی نہیں، دن بھی چھوٹا ہے، ٹھنڈک میں یوں بھی پیٹ بھرا بھرا سا لگتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن گرمیوں کے روزے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، گرمیوں کے روزے سمجھ میں نہیں آتے کہ صاحب گرمی ہے،
دن بھی بہت بڑا ہے، یہاں سے وہاں تک لو چل رہی ہے، قیامت ہے، اور اس کے بعد روزے تو فرض کیے ہوئے ہیں۔ پالنے والے روزے رہیں ضرور 1 مہینے، سال میں 1 مہینہ روزہ رہنا چاہیے، مگر جو سرد موسم ہو اس موسم میں واجب کر دے، کہ جب سردیاں آئیں دن چھوٹا ہو اس موقع پہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی حج کے واسطے کر دے پالنے والے۔ کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہاری کوئی رائے نہیں ہے، اپنی حیثیت کو پہچانو، جو ہمارا آرڈر آئے گا، جو ہمارا حکم آئے گا اسے تمہیں ماننا ہی ماننا ہے۔ تو مذہب میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم حکم کے بندے ہیں، ہم حکم کے غلام ہیں، جو حکم ادھر سے آیا ہمیں اس میں ماننا ہے، نہ ہماری کوئی رائے ہے، نہ ہماری کوئی تجویز ہے، نہ ہمارا کوئی سجیشن ہے، نہ ہم سے پوچھا گیا ہے، نہ ہماری کوئی کمیٹی بن کے اس کی تجویز اس کی سرکار میں گئی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دین ادھر سے آیا ہے، ماننا ہمارا کام ہے۔ اللہ ایک، ہم نے مانا، قرآن اللہ کی کتاب ہم نے مانا، کعبہ اللہ کا گھر ہم نے مانا، ایک دن آخری آئے گا حساب کتاب کا، قیامت کا دن ہوگا ہم نے مانا، 1,24,000 ہم نے مانا، نماز صبح کی 2 رکعت ہم نے مانی، ظہر عصر کی 4 رکعت ہم نے پڑھی، مغرب عشاء میں 3 رکعت 4 رکعت ہم نے پڑھی، روزے 1 مہینے موسم کوئی بھی ہو ہم نے رکھے، سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آؤ، ہم حج کے واسطے گئے۔ تو یہاں پر سارے معاملات تو آپ مانتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، تو غدیر میں بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ علی کو مولا مانو۔ صلوات بھیجو محمد علیہ محمد۔ وہاں پر انکار ہے عزیزان گرامی، وہاں پر انکار ہے، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ جب حضور سرور کائنات تشریف لائے، مسجد میں تشریف فرما ہے اعلان ولایت کے بعد، ایک شخص آیا مسجد میں، بہت خراب تیوروں سے آیا، اس کے تیور اچھے نہیں تھے، آ کے بیٹھا، رسول کے سامنے کہتا ہے کہ آپ نے اللہ کو کہا میں نے مانا، آپ نے اپنے کو کہا میں نے مانا، آپ نے قرآن کو کہا میں نے مانا، آپ نے کعبے کو کہا میں نے مانا، آپ نے نمازوں کو کہا میں نے پڑھی، آپ نے روزے کو کہا میں نے رکھے، آپ نے حج کو کہا میں نے ادا کیا۔ پورا دین، پورا مذہب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا میں نے مانا، آپ نے کہا میں نے مانا، آپ نے کہا میں نے مانا، مگر اس کے بعد بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی، آپ نے اپنے بھائی علی کو ہم پر فضیلت دے دی، مولا بنا دیا۔ چلیے یہاں تک تو بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کا جملہ سنیے، وہ کہتا ہے کہ اگر اپنی مرضی سے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اللہ کی مرضی سے بنایا تو اللہ سے کہیے کہ فوراً عذاب بھیج دے، عذاب نازل کر دے۔ اب آنے والا آپشن رکھ رہا ہے، 2 باتیں رکھ رہا ہے سامنے، کہ اگر اپنی مرضی سے بنایا تو چلیے کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی سے بنایا تو عذاب اللہ سے کہیے کہ نازل کر دے۔ اب اگر عذاب نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد نے اپنی مرضی سے بنایا، اگر عذاب آ جائے تو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا۔ صلوات بھیجو محمد علیہ محمد۔ اب معاملہ بالکل کھلا ہوا ہے کہ عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، عذاب بتا دے گا کہ کس کی مرضی سے بنے، عذاب کا آنا بتائے گا کہ اللہ کی مرضی سے بنے کہ محمد نے اپنی مرضی سے بنایا۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ شخص جس کا نام حارث تھا، وہ جیسے ہی مسجد کے باہر نکلا، ایک آسمان سے کنکری اس کے سر پر گری اور مسجد کے باہر ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ صلوات بھیجو محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ سلسلہ ہے، یہ عصمت کا سلسلہ ہے، جس سلسلے کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ جو سلسلہ ہمارے پاس ہے امامت کا سلسلہ، وہ سلسلہ جو عصمت کا سلسلہ، طہارت کا سلسلہ،
دین کی حفاظت کرنے والوں کا سلسلہ، جہاں 12 امام، رسول کے 12 جانشین، رسول کے 12 خلیفہ، ہمارے 12 امام، الحمدللہ ہمارے یہاں بچے بچے کو معلوم ہے، بچہ بچہ جانتا ہے پہلے امام کون ہیں، دوسرے امام کون ہیں، تیسرے امام کون ہیں، چوتھے امام کون ہیں۔ اماموں کے نام ہمارے یہاں کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے۔ 11 شہید ہو گئے یہ بھی جانتا ہے، 12ویں زندہ ہیں یہ بھی اسے معلوم ہے۔ مگر یہ بھی عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ ان ہر جہاں جیسے علی کے مقابلے کو اوپر ایک سلسلے کو لے کے آئے، ویسے ہی 12 کے مقابلے پر 12 نام لے کے آئے، 12 کے مقابلے پر ایک فہرست لے کے آئے۔ ان کا کہ صاحب ہمارے 12 یہ ہیں، آپ کے 12 یہ ہیں، ہمارے 12 وہ ہیں۔ وہ بھی اپنے نام پیش کرتے ہیں، 4 تو اس میں وہی 4 نام ہیں جو مسجدوں پر لکھے رہتے ہیں، لیکن اور بھی 8 نام اور ہیں۔ مگر جب ہمارے بچے سے کہیے گا تو وہ اپنے 12 اماموں کے نام بتا دے گا، سنا دے گا، اس کو زبانی یاد ہیں، اس کو شرم نہیں آتی، اس کی زبان لکنت نہیں کھاتی۔ غیروں کے جو 12 ہیں وہ اپنے نام نہ بتا پائیں گے، اس لیے کہ اس میں معاویہ کا نام بھی ہے، یزید کا نام بھی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ سلسلہ امامت کا سلسلہ ہے، کلنا محمد، سب محمد ہیں، کبیرنا و صغیرنا سوا، ہمارے چھوٹا و بڑے سب برابر ہیں، یہاں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں سب برابر ہیں، اس لیے کہ یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہاں جو بڑے کا مرتبہ ہے وہی چھوٹے کی منزلت ہے، جو بڑے کی شان ہے وہی چھوٹے کی شان ہے، یہاں بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے کو مانا جو سلسلہ طہارت کا سلسلہ ہے، عصمت کا سلسلہ ہے، رسول کا بتایا ہوا سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی جن کی ولادت باسعادت کے سلسلے کی محفل ہو رہی ہے، امامت کا 11واں آفتاب۔ خدا کی قسم یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر کچھ خصوصیتیں کچھ کے ساتھ مخصوص رہتی ہیں، کچھ خصوصیتیں کچھ کے ساتھ ہیں جو اکیلا اس کا حامل رہتا ہے۔ جیسے مولا علی کو اللہ نے جو شرف عطا کیا، جو فضیلتیں دیں، اس میں نہ علی سے پہلے کسی کو ملی، نہ علی کے بعد کسی کو ملی، نہ علی کے معصوم بیٹوں میں کسی کو ملی، اکیلے علی شریک تھے، علی تھے، علی کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں تھا۔ جیسے کعبے میں پیدا ہونا یہ فضیلت اکیلے علی کے واسطے، جیسے معصومہ زوجہ کا شوہر ہونا، بی بی کا شوہر ہونا، یہ اکیلے علی کے واسطے۔ ذوالفقار کا آنا، اللہ کی طرف سے اسلحے کا کسی کے واسطے آنا، یہ شرف اکیلے علی کے واسطے، یہ گھرانہ ہے۔ مولا علی کی عبادت ہے کہ مولا علی جب نماز پڑھنے کے واسطے تشریف لاتے تھے مصلی پر، وضو کرتے تھے، مصلی پر آتے تھے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، ہاتھ پیروں میں راشا کپ کپی ہے، پوری رات علی عبادت کرتے تھے، یا رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، یتیموں غریبوں بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، یا عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ مگر کچھ خاص لقب ہیں، سید سجاد، سید الساجدین علی کا لقب نہیں ہے، علی کے بیٹے چوتھے کا لقب، چوتھے امام ہمارے، یہ علی کا لقب نہیں۔ پوری رات علی نمازیں پڑھتے تھے، رات رات بھر عبادت کرتے تھے، مگر یہ لقب علی کے بیٹے کے واسطے ہے۔ امیر المومنین یہ لقب صرف علی کے واسطے ہے، یہ گھرانہ ہے۔ جیسے پوری زندگی مولا علی نے علمداری کی، مگر علی کو علمدار نہیں کہتے، مولا علی علمدار نہیں کہتے آتے، علمدار علی کا بیٹا ہے۔
ویسے ہی 12 اماموں میں ایک فضیلت ہمارے 11ویں امام کو حاصل ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ 10 اماموں کے بیٹے شہید کیے گئے ہیں، 11ویں کا بیٹا آج بھی زندہ ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ بحکم خدا سے زندہ ہے۔ 11ویں کی وہ فضیلت ہے کہ اس کا بیٹا آج بھی زندہ ہے۔ خدا کی قسم، نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے، کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہمارے 11ویں امام، خدا کی قسم، جنہوں نے تبلیغ کی، جنہوں نے اپنے جد کے دین کو پھیلایا، اپنے جد کے دین کو بچایا۔ اسی سلسلے کی محفل ہے، شعراء کرام بھی تشریف لے آئے، بس میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، ولادت کے سلسلے کی محفل ہے، اور اب وہ زمانہ قریب آ رہا ہے کہ جہاں پر محفلیں ہوں گی، ولادت کی تاریخیں ہیں۔ ابھی جمادی الثانی بی بی کی ولادت ہے، اور رجب، شعبان وغیرہ وغیرہ تاریخیں ہیں۔ تو بس ایک آخری بات، میں اپنی بات کو تمام کروں کہ دیکھیے، اس میں ایک بحث ہو رہی ہے، اور یہ آج کل ایک بحث بہت زوردار طریقے سے چل رہی ہے کہ ائمہ کی ولادت ہوئی ہے یا ائمہ کا ظہور ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ کے مبارکباد دیتے ہیں کہ صاحب ولادت مبارک ہو، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو، مولا علی کی ولادت مبارک ہو، امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت وغیرہ وغیرہ ولادت۔ اور کچھ لوگ ظہور کا لفظ بھی استعمال کرنے لگے کہ صاحب ان کا ظہور ہوا، ان کا ظہور مبارک ہو، ان کا ظہور مبارک ہو، مولا علی کا ظہور مبارک ہو، امام حسن عسکری علیہ السلام کا ظہور مبارک ہو، وغیرہ وغیرہ، جس کی بھی تاریخ ہے ولادت کی، اس کا ظہور مبارک ہو۔ تو یہ ایک بحث چلتی ہے کہ صاحب ان کا ظہور ہوا ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے، ان کا ظہور ہوا ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اس میں کچھ آپسی میں اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ ولادت کہنے والے ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ظہور ہوا، اور ظہور کہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ولادت ہوئی ہے، ان کا ظہور ہوا ہے، ظہور کہنا ہمارا صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ولادت، اور ولادت صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں ظہور صحیح ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ذرا سا اینگل کا فرق ہے، آدمی کس اینگل سے دیکھ رہا ہے، بات یہیں کے اوپر آتی ہے۔ اللہ نے محمد اور آل محمد کو 2 وجود عطا کیے ہیں، اور سمجھیے گا، 2 وجود عطا کیے ہیں، ایک وجود نوری ہے اور ایک وجود مادی اور ظاہری وجود ہے۔ اور جو جاؤں گا دیدہ نگامی، ان کی 2 حیثیتیں ہیں۔ جیسے قرآن ہمارے یہاں مسجد میں رکھا ہوا ہے ایک کتاب کی شکل میں، لیکن قرآنی میں قرآن کے لیے ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو خوف خدا سے پہاڑ ریزہ ریزہ اور سرما ہو جاتے۔ یہ قرآن کا ظاہری ہے اور وہ قرآن کی نورانیت ہے۔ ویسے ہی محمد و آل محمد کے 2 وجود ہیں، وجود ظاہری، وجود مادی اور وجود نوری۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برا نہیں کہنا چاہیے ہے۔ جو وجود نوری کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں وہ ظہور کہہ رہے ہیں، جو وجود ظاہری کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں وہ ولادت کہہ رہے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد۔ اگر آپ مادی حیثیت سے، اس لیے کہ ان کا ظہور تو اس وقت ہوا، سنیے گا، ان کا ظہور تو اس وقت ہوا، ظہور ہوا، بے شک ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ظہور ہوا، مگر کب ہوا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ یعنی اللہ نے کائنات میں کوئی شے نہیں تھی، جب اس نور کو خلق کیا، نور ظاہر ہوتا ہے، نور کا ظہور ہوتا ہے۔ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تب ان کا ظہور ہوا ہے، کعبے میں ولادت ہوئی ہے۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد۔
جب کائنات نہیں تھی، ولادت اس وقت جب جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ خدا کی قسم وہ معصوم سلسلہ ہے، یہ عصمت کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو دین کی حفاظت کرنے والا، دین کو بچانے والا، اسلام کو زندہ رکھنے والا، اور الحمدللہ ان کا بیٹا آج بھی زندہ ہے، حجاب غیب میں ہے، پردے میں ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر کے مبارکباد دیں، اے پالنے والے تجھے اس کا واسطہ جس کی ولادت میں جشن ہو رہا ہے، اس کا واسطہ جس کی ولادت کی خوشی میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تیری سرکار میں دعا کرتے ہیں کہ معبود پالنے والے روز محشر جب ہم اٹھائے جائیں تو ہم اس کے چاہنے والوں میں ہم اٹھائے جائیں، اس کے ماننے والوں میں اٹھائے جائیں، اس کے شیعوں میں اور چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ اور اس کے بعد مبارکباد دیجئے، اے آقا، اے حضرت، اے ولی اسد علیہ السلام، اپنے پدر بزرگوار کی ولادت کی مبارکباد قبول فرمائیے، اور سرکار چاہنے والوں کو آگے دیکھ لیجئے کہ چونکہ دربار سجا ہوا ہے لہذا مداح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جشن بھی ہو رہا ہے، قصیدہ خوانی بھی ہو رہی ہے، چاہنے والوں کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔